السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے آواز سے قبل رحمین کا انتہائی خصوص محمد کے ساتھ امت خزرہ کی جانب اللہ رسول نبی کریم اور خاتم نبی حضور نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسم نام میں درود و سلام علی نبی شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد معاد الجود والکرم والعظیم وصحابہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن میں انجل احوال والافات وتطهر نبی انجل الحاجات وتطهر نبی عن جميع السيئات وتطهر نبی عن الدرجات وتبلغ بالصلاحيات من جميع الخيرات في الحياه بعد الممات انك على كل شيء قدير. رسول برکت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام تعم على سيدنا محمد مدين النبي وبركاته فريج وبركاته بالحوائج النار بالوقائع ورسل الحوادث والسلام في وجهه الكريم وعلى اله صحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. حضرت سیدنا سلیمان نبی علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہے. اس میں ہم نے سے قبل سماعت کیا کہ جب بلقیس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا تو اس نے اپنے تمام مشیروں کو جمع کیا اور آپس میں کیا گفتگو ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امر ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. بلقیس نے کہا: اے میری قوم کے سردارو، مجھے اس معاملے میں مشورہ دو، کیونکہ میں کسی معاملے میں کوئی قطعی یا حتمی فیصلہ نہیں کرتی بے شک جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو. جب بلقیس کے پاس سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا، اس نے اس خط کو پڑھا، اس کا مضمون پڑھ کر کے ان کو سنایا اس میں کیا لکھا ہوا تھا، اور پھر اس نے اپنی قوم کے تمام سرداروں کو جمع، جو اس کے مشیر تھے، اس کے وزیر تھے اور قوم کے جو لیڈر تھے، بڑے افراد تھے، ان سب کو جمع کر کے اس نے کہا کہ یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اے میرے مشیرو مجھے مشورہ دو، آپس میں خود بھی سوچ بچار کرو، ایک دوسرے سے رائے لو اور کوئی اچھا سا فیصلہ مجھے دو، کیونکہ میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ ما كنت قاطعة امرا، کہ جب تک تم میں سے کوئی میرے پاس موجود نہ ہو، حتیٰ تشہدون میں کوئی فیصلہ نہیں لیتی ہوں. تو لہٰذا اس میں اشارہ ہے کہ ہر شخص اپنی من مانی نہ کرے، کیونکہ بلقیس نے اپنے مشیروں، وزیروں اور قوم کے سرداروں کو جمع کر کے ان سے مشورہ لیا، ایک اعتبار سے ان کا دل رکھنے کے لیے، ان کا دل جیتنے کے لیے اور اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بلقیس نے ان سے مشورہ طلب کیا. تو چونکہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رفقائے کام، یعنی جو اس کے دوست ہے یا اس کے گھر والے ہیں، اہل و عیال وغیرہ ہے، ان سے وہ کسی بھی معاملے میں مشورہ کر لیا کرے کہ کوئی بھی مسئلہ انسان کے سامنے آئے، کوئی پریشانی آئے تو اسے چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے اس کے متعلق پوچھ لے، کیونکہ یہاں پر ایک لفظ آیا افتونی، یعنی کہ اسی سے بنا فتویٰ، پوچھنا، معلوم کرنا. کوئی شخص جو سائل ہوتا ہے کہ جسے کسی بات کا علم نہ ہو تو وہ اس سوال کو دوسرے سے پوچھتا ہے. اور شرعی اصطلاح میں فتویٰ اسی کو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شرعی مسئلہ کسی انسان کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ کسی مفتی کی بارگاہ میں اس سوال کو پیش کرے، پھر مفتی اپنے اس جواب کو دلائل سے جب مزین کرتا ہے، دلائل سے اس کو مضبوط کرتا ہے، اسی لیے اسے فتویٰ کہا جاتا ہے. تو چونکہ انسان کو جب کوئی بات نہ سمجھ میں آئے، کسی مسئلے کا حل نظر نہ آئے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے قریبیوں سے، اپنے گھر والوں سے یا وہ دوستوں سے یا رشتہ داروں سے یا جو لوگ صلاح کار ہے، بہتر ہے، ان سے مشورہ کر لیا کرے، اپنی منمانی نہ کیا کرے اور لوگوں کے مشوروں کو قبول کرے اگر تمہیں کوئی مشورہ پسند آئے. بالخصوص وہ لوگ جو امور سلطنت سے متعلق ہو یا خود بادشاہ ہو، ان کو یہ طریق اختیار کرنا اولا بلکہ ضروری ہے، اور مشیر بھی ایسے ہو کہ جو صاحب رائے اور صاحب بصیرت ہو.
خاص کر کے جو امور سلطنت کو چلاتے ہیں نا، ان کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ وہ مشورہ کر لیا کرے جب کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو، کوئی خاص مسئلہ سامنے موجود ہو۔ چونکہ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے امت کو مشورہ کرنے کا حکم دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ مشورہ کر لیا، مشورے میں خیر ہے، برکت ہے، اس لیے کہ ہر انسان یکساں نہیں اور ہر انسان کی سوچ، اس کا علم یکساں نہیں ہے۔ نہ جانے اللہ نے کس کے علم میں، کس کے دماغ میں کون سی بات فائدے کی رکھی ہے جو سامنے آئے اس سے اگلے کا فائدہ ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ دانائے غیوب ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی کنجیاں عطا فرمائی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر علم عطا فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہہ کر اللہ نے جن کی شان کو بلند فرمایا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ خدائے بزرگ و برتر کے بعد اگر اس زمین پر کوئی ذات ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ لیکن باوجود اتنے کثیر علم ہونے کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی مرحلہ پیش آتا، کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور صحابہ کرام سے مشورہ طلب فرماتے۔ حالانکہ حضور کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرما چکا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی، جبکہ حضور کا ہر حکم ماننا ہم پر لازم قرار دے دیا گیا اور صحابہ کرام پر تو یہ بالکل بدرجہ اولا ان پر فرض تھا کہ حضور نفس و نفیس ان کے سامنے تھے۔ اب حضور جو حکم دے دے صحابہ بلا چو چرا اسے تسلیم کر لیتے تھے۔ باوجود اس کے حضور علیہ السلام صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، امت کو پیغام دینا ہے، امت کی ذہن سازی کرنی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا معمول کیا تھا کہ جب کوئی مرحلہ پیش آتا، کوئی مسئلہ پیش آتا تو حضور تمام صحابہ کو جمع کرتے، ان سے مشورہ طلب کرتے۔ مجلس کے اندر صرف ایسا نہیں کہ اجلہ صحابہ کرام ہوتے، صرف مخصوص صحابہ کرام ہوتے، بلکہ حضور کا دربار جب لگتا تو تمام خاص و عام کو آنے کی اجازت ہوتی۔ اور جب حضور مشورہ طلب فرماتے، جب لوگوں سے رائے طلب کرتے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف کوئی خاص صحابی ہی رائے دے سکتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ابو بکر صدیق عمر فاروق کی عشر مبشرہ ہی جو تو رائے دیں گے یا کچھ جو اجلہ صحابہ ہے وہی رائے دیں گے، نہیں، میرے آقا کی مجلس ایسی ہوتی کہ جس میں ہر کوئی مشورہ دے سکتا ہے، ہر انسان کھڑے ہو کر اپنی رائے بیان کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تبارک و تعالی جو کہ فارس سے چلے آئے تھے اور مصطفیٰ جان رحمت سے ان کے قدموں میں آ کر جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، جن کا گھر بار رشتہ دار کوئی مکہ میں موجود نہ تھا، مدینہ میں موجود نہ تھا، وہ تو فارس کے آئے ہوئے تھے۔ آج میرے آقا علیہ السلام مشورہ کر رہے ہیں، حضرت سلمان فارسی بھی موجود ہے، وہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام جنگ کا موقع ہے اور آپ نے اس متعلق مشورہ طلب فرمایا ہے، یا رسول اللہ میری ایک رائے ہے، ہمارے فارس میں جب جنگیں ہوتی ہے تو اس کا نقشہ کیا ہوتا ہے، وہاں کی جنگیں کیسی لڑی جاتی ہے، میں آپ کے سامنے ایک رائے رکھنا چاہتا ہوں، ایک مشورہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اجازت ہے، بیان کرو۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام اگر ہم جب جنگ کے میدان میں جائے تو اطراف میں ہم گڑھے کھود لیں گے، خندق کھود لیں گے اور اس کے اندر آگ اگر جلا دی جائے تو اس طرح دشمن ہم پر پیچھے سے حملہ نہیں کر سکے گا، ہم پر دائیں بائیں سے حملہ نہیں کر سکے گا اور ہم محفوظ رہیں گے اور ہم دشمن پر پوری قوت کے ساتھ وار کر سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ مشورہ بڑا پسند آیا اور جنگ کے میدان میں اس مشورے پر میرے آقا نے عمل بھی فرمایا۔ جگہ جگہ پر خندق کھود دی گئی، گڑھے کھود دیے گئے اور اس کے اندر آگ جلا دی گئی، جس کے سبب سے دشمن ادھر ادھر سے حملہ نہیں کر سکتا تھا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ مسلمان جب فتح سے سرفراز ہوئے کیے گئے تو اس جنگ کو جنگ خندق کا نام دیا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ صرف یہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ اگر کوئی دیہاتی صحابی ہوتا، کوئی دیہات میں رہنے والا صحابی بھی وہاں آ جاتا حضور کی مجلس میں اور اگر وہ بھی کھڑے ہو کر کچھ کہنا چاہتا تو میرے آقا علیہ السلام اسے بھی اجازت دیتے اور اس کی رائے کو بھی بتنگی کی خاطر حضور بڑے شوق سے سنتے تھے، کان لگا کر کے سنتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ تو دیہات کا رہنے والا ہے، ارے یہ کیا صحیح مشورہ دے سکے گا۔ آج ہر انسان کو اپنے اسٹیٹس کی فکر ہوتی ہے، آج ہر انسان کو اپنی پڑھائی کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، ارے میرے آگے کسی کی رائے مجھے
نہیں ہے، میں جو فیصلہ کر دوں بس وہی حتمی فیصلہ ہو، بس وہی ہو جانا چاہیے، میں نے جو کہہ دیا وہی اسی پر عمل کر لینا چاہیے۔ لیکن آؤ دیکھو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک دیہاتی صحابی بھی ہے تو میرے آقا ان کے مشورے کو بھی شوق سے سن رہے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی کمتر انسان ہمیں کوئی آ کر بات سناتا ہے تو ہم اس کی بات سننا نہیں چاہتے، ارے کیا یہ تو ایسا ہی کھڑ کراس کا انسان ہے، یہ ہماری مینٹلٹی بن چکی ہے، آج کے دور کے انسان کی یہ سوچ بن چکی ہے، یہ مجھ سے کمتر ہے، یہ کم ذات والا ہے، یہ غریب ہے، یہ مفلس ہے، یہ نادر ہے، یہ جاہل ہے، میں اس کی بات کیوں سنوں، میں اس کی رائے اس کا مشورہ کیوں سنوں، میں اس سے بہتر ہوں معذرت۔ یہ انسان کی آج کی سوچ بن چکی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسی سوچ کو ختم کیا، اسی انانیت کو ختم کیا کہ اگر حضور کی مجلس میں کوئی ایسا شخص ہوتا جو دیہات سے چل کر کے آیا ہے، جس کے پاس اتنا کثیر علم موجود نہیں ہے، جس کا ذہن اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ کوئی بہتر رائے دے سکے، لیکن اگر پھر بھی وہ حضور کی مجلس میں کھڑے ہو کر کچھ کہنا چاہتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام اسے اجازت دیتے ہیں اور اس کی رائے کو سنتے بھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ فیصلہ کس کی رائے پر کرنا ہے۔ آج ہر انسان اپنے گھر کا مالک و مختار ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ جب وہ کوئی کام کرے تو اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لے۔ بعض اوقات انسان کو یہ چیز کھلتی ہے کہ میں گھر کا بڑا ہوں، میں بس جو فیصلہ کر دوں وہی ہو جانا چاہیے، میرے جتنے چھوٹے ہیں، میرے سے جتنے نیچے ہیں، ان سب نے میرا فیصلہ مان لینا چاہیے، چاہے پھر وہ بیوی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، یہ حتیٰ کہ اب انسان تو ایک قدم آگے بڑھ چکا ہے کہ میرے ماں باپ بھی کیوں نہ ہو، بس میں نے جو کہہ دیا وہ بات ان کو مان لینی چاہیے۔ آج ہر انسان اپنی منوانے میں لگا ہے۔ میرے آقا نے پیغام دیا کہ دوسروں سے بھی مشورہ کر لیا کرو۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو سیاست کا بھی یہی معاملہ ہے، ہر لیڈر اپنی بات صرف منوانا چاہتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے پڑھے لکھوں کا کہ جو الحاد میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ عورتوں کو اس نے اتنی بڑائی دے دی کہ اسے حاکم تک بنا دیا گیا، عورتوں کو کرسی پر بٹھا دیا گیا اور خود اس کی غلامی کرنے لگے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جاہلوں کا کہ جنہوں نے عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھا اور عورتوں کو کسی بھی معاملے میں رائے دینے کا کوئی حق نہیں دیا۔ یہ اسلام ہے جو اعتدال کا مذہب ہے، یہ اسلام ہے جس نے یہ پیغام دیا کہ عورت کو سر پر بھی نہ، عورت کو جو ہے کرسی پر نہ بٹھاؤ، عورت کو حاکم نہ بناؤ، عورت کے فیصلوں پر عمل نہ کرو، ہاں البتہ عورت سے مشورہ کر لو، عورت کی رائے لے لو، لیکن فیصلہ مرد کرے گا، فیصلہ کرنے کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے، لیکن مشورہ عورت دے سکتی ہے، اپنی رائے انسان کے سامنے رکھ سکتی ہے، اپنی بات مرد کے سامنے رکھ سکتی ہے، اگر اس کی بات قابل قبول ہو، اگر اس کی بات میں کوئی دم ہو، اگر اس کی بات میں کوئی فائدہ نظر آتا ہو تو پھر مرد کو چاہیے کہ اس کی رائے کو، اس کے مشورے کو قبول کر لیا جائے۔ تو یہ اسلام ہے جس نے عورت کو اعتدال پر رکھا، جس نے عورت کے مقام اور منصب کو بھی واضح کیا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ عورتوں سے رائے لے لیا کرو لیکن عورتوں کے فیصلوں پر عمل نہ کیا کرو۔ عورت اگر کوئی فیصلہ کرے اسے نہ مان، عورت کی حکومت یہ نہیں چاہیے۔ تو چونکہ بہرحال یہاں پر بلقیس نے کہا کہ اے میرے مشیرو، اب چونکہ یہ وقت ایسا آن پڑا ہے کہ ایک طرف سلیمان علیہ السلام نے جنہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے میں تم سے مشورہ چاہتا ہوں، تو اب انہوں نے کیا کہا، قالو کہنے لگے، چونکہ جب بلقیس نے ان سے مشورہ پوچھا تو اس کے وزیروں نے کہا نحن اول قوت، کہنے لگے ہم تو بڑے طاقتور ہیں اور ساز و سامان کی، ہتھیار کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے، وہ اول باس شدید، اور ہم جنگجو بھی بہت بڑے ہیں، ہم جنگ کرنے والے بھی بہت بڑے زبردست ہیں۔ اے بلقیس، ہمارے پاس ایسے ایسے بہادر شجاع قسم کے لوگ موجود ہیں، ہماری فوج میں ایسے ایسے نڈر قسم کے لوگ اور دلیر قسم کے لوگ موجود ہیں کہ جو بڑے جنگجو قسم کے ہیں، طاقتور بھی ہیں جسمانی اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے بھی، اس لیے کہ جنگ میں دو چیزیں بڑی خاص ہوتی ہیں، ایک جسمانی طاقت اور دوسرا ثابت قدم، کہ انسان وہاں سے پلٹ کر کے نہ بھاگے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمارے یہاں موجود ہیں، ہمارے پاس ایسے ایسے دلیر قسم کے
سپاہی موجود ہے کہ جو جنگ کرنا بھی جانتے ہیں، جنگ کے ہتھیار بھی موجود ہے، جنگ کا سارا ساز و سامان بھی موجود ہے، باہمت باوقار قسم کے طاقتور قسم کے لوگ بھی موجود ہیں، اور ایسے بھی ہے کہ وہ جنگ کے میدان سے بھاگ نہیں سکتے ہیں بلکہ جنگ کے میدان میں ڈٹ کر کے لڑنے والے ہیں، ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ لہٰذا اگر تم جنگ کرنے کا حکم دے گی تو ہم جنگ کرنے کے لیے بھی راضی ہے۔ وہ اولو امر الیکی فانظری، بس تو اپنے فیصلے پر غور کر، تو اپنے آپ پر غور کر، تو کیا فیصلہ دیتی ہے، اس لیے کہ تو جو بھی فیصلہ دے گی، اگر تو صلح کرنے کا کہے گی تو ہم صلح کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اگر تو جنگ کرنے کا حکم دے گی تو ہم جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ فیصلہ تجھے کرنا ہوگا، حکم تجھے دینا ہوگا، ہم تیرے حکم پر سر وقف رہیں گے، ہم تیرے حکم پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ جنگ کی ذمہ داری تو ہم نہیں لیتے ہیں، لیکن اگر تو حکم دے گی تو ہم لڑنے کے لیے تیار رہیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم بزدلوں کی طرح پیچھے نہیں بھاگیں گے۔ تو بلقیس کے مشیروں نے، اس کے وزیروں نے اس کو جنگ کرنے کا مشورہ دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میرے آقا کی اس شان کیا، بلقیس کے مشیروں نے کہا کہ بلقیس اگر تو جنگ کرنے کا حکم دے گی تو ہم جنگ کریں گے، ہم جنگ کی ذمہ داری نہیں لیتے، لیکن اگر تو حکم دے گی تو ہم ضرور جنگ کریں گے۔ یاد رکھیے، جب جنگ کرنا ضروری ہو تو جنگ کی جائے، لیکن جب صلح کرنا ضروری ہو تو صلح کی جائے۔ جہاں جنگ کرنا چاہیے وہاں تو ہم لوگ صلح دکھاتے ہیں، اور جہاں صلح کرنا چاہیے وہاں ہم لوگ جنگ کر بیٹھتے ہیں۔ جب باہری دشمن ہم پر حملے کرتے ہیں تو بجائے ان سے لڑنے کے ہم صلح کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن جب آپس میں لڑتے ہیں، جب آپس میں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں ایک دوسرے سے صلح کرنے کی کوئی جو تو سوچ نہیں رہتی، اس وقت صلح کرنے کی کسی کو نہیں پڑی رہتی، بڑا عجیب حال ہوتا ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام حضور کے کیسے جانثار، جب جنگ کرنے کا موقع ہوتا، جب دشمنوں سے لڑنے کا موقع ہوتا تو صحابہ کرام کو جب میرے آقا جمع فرماتے اور صحابہ سے مشورہ طلب کرتے کہ تمہاری کیا رائے ہے، کس طرح سے جنگ کرنی چاہیے، جنگ کا میدان کیسا ہو، کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہو، تو صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑھ چڑھ کر کے مشورے دیتے، بہتر مشورے دیتے۔ یہاں پر تو بلقیس کے مشیروں نے کہا تھا کہ بلقیس جنگ کی ذمہ داری تو ہم نہیں لیتے ہیں، لیکن اگر تو حکم دے گی تو ہم جنگ ضرور کریں گے۔ لیکن یہاں صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہوتا کہ یا رسول علیہ السلام، آپ اگر حکم دے تو ہم اپنی جانیں قربان کریں گے، اپنے مال قربان کریں گے، اپنی اولاد قربان کریں گے۔ یا رسول علیہ السلام، جب جنگ کرنا ہی ضروری ہو، جب دشمن سے لڑنا ضروری ہو، جب اسلام کے عالم کو بچانا ہو تو یا رسول اللہ ہم پیش رہیں گے، ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، آپ کے دائیں سے لڑیں گے، آپ کے بازو سے لڑیں گے، یا رسول اللہ آپ پر بھی آنچ نہ آنے دیں گے، اور جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک ایک قطرہ باقی رہے گا، اور جب تک وہ ایک قطرہ بھی اسلام کا خراج وصول نہ کر لے، یا رسول اللہ ہم لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ ہم اتنا لڑیں گے کہ یا تو ہم شہید کر دیے جائے یا اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ یہ صحابہ کرام کی جانثاری اور ان کی دلیری کا معاملہ تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان چھڑکتے۔ انہیں میدان جہاد میں جو فکر ہوتی تو صرف حضور کی فکر ہوتی کہ حضور پر آنچ نہیں آنا چاہیے، حضور کے اسلام پر آنچ نہیں آنا چاہیے۔ ارے ہماری جانیں جائے تو چلی جائے، ہماری عزتیں جائے تو چلی جائے، ہماری پگڑیاں اچھلے تو اچھل جائے، لیکن اسلام سلامت رہنا چاہیے، حضور سلامت رہنا چاہیے۔ انہیں اسلام کی فکر ہوتی، انہیں صاحب اسلام کی فکر ہوتی تھی، اس لیے وہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ انہی کی شان میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اور بہت خوب کہا، یہ اشعار بے شک انہی صحابہ کرام کی شان میں جچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، طیف کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دن میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، اور صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انصاف و غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا۔ یہ شان صحابہ کرام کی تھی کہ اگر وہ میدان میں اتر جاتے تو پھر ان کے پیر پیچھے نہیں ہٹتے تھے،
بلکہ وہ شیر کی مانند آگے بڑھتے ہی چلے جاتے. سامنے کتنا ہی بڑا بہادر ہو، کتنا ہی بڑا سورما ہو، اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ اگر کوئی اسلام سے برگشتہ ہوتا، اگر کوئی اسلام کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا، اگر اسلام پر آنچ آ جاتی، اگر مسلمانوں پر جان پر جب بن آتی تھی، جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا. ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ حضور السلام نے جہاد فرمایا ہے، لیکن جہاد کے کچھ اصول ہے، کچھ معاملات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی اٹھا اور جہاد کر دیا، کبھی بھی اٹھا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے. اس کے ماحول ہوتا، اس کے حالات جب بنتے ہیں، اس وقت جا کر جہاد فرض ہوتا ہے. میں ان سب کی تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا، بس ایک بات اس میں سے سمجھ لے کہ جب مسلمانوں پر اس قدر عرصہ حیات کو تنگ کر دیا جائے کہ کوئی راہ ان کے لیے باقی نہ چھوڑی جائے، اور مسلمانوں پر ظلم و ستم اس قدر بڑھا دیا جائے کہ انہیں ان کے فرائض پر، انہیں ان کے شعار اسلام پر عمل کرنے سے روک دیا جائے اور ان پر سخت ظلم و ستم کر دیا جائے، ان پر کھانا پانی بند کر دیا جائے، اس وقت بھی جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے. مسلمانوں کی جان مال کو بچانا فرض ہو جاتا ہے. ارے میدان جہاد میں صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہوتا کہ جب وہ جنگ کے میدان میں اترتے تھے تو صرف اپنی فکر نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے مسلمان بھائی کی فکر کرتے. اگر وہ دیکھتے کہ کسی مسلمان کو چند کافروں نے مل کر گھیر لیا ہے تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میدان میں کود پڑتے اور اس مسلمان کو بچا لیا کرتے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو اپنے مسلمان بھائی کو میدان میں ڈھکیل دیتے، دوسروں سے لڑنے بھڑنے کے لیے، مار کھانے کے لیے اسے آگے کر دیتے اور اپنا دامن بچا کے پیچھے نکل جاتے ہیں. لیکن صحابہ اکرام کی جانثاری کا عالم یہ تھا. اندازہ کیجئے کہ جب وہ ایک مسلمان کو پریشانی میں جنگ کے میدان میں بھی اگر دیکھ لیتے تو وہاں پر بھی وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کود پڑتے. تو حضور سے کیسا عشق رہا ہوگا، اسلام سے کیسی محبت رہی ہوگی. آج کے مسلمان تو کتنے بزدل ہو چکے ہیں. آج کے مسلمانوں کے سینوں سے اور ان کے دلوں سے وہ شعور اور وہ دلیری اور وہ بہادری نکل چکی ہے. یہ صحابہ کرام ہی کا معاملہ تھا کہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے. اے مولا، اگر تیرے دین کے خلاف کوئی اٹھ کھڑا ہوتا تو صحابہ کرام کو اس وقت جوش آتا، صحابہ کرام اس وقت غضبناک ہو جایا کرتے جب کوئی اسلام کے خلاف آواز اٹھاتا، جب کوئی قرآن کے خلاف آواز اٹھاتا، جب کوئی حضور صلی السلام کے خلاف آواز اٹھاتا. اللہ اکبر. آج کا ماحول یہ ہے کہ حضور کی ذات پر حملے ہو رہے ہیں، حضور کے اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، حضور کے قرآن پر حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں پر جگہ جگہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن اب بھی قوم مسلم سوتی بھی نظر آ رہی. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. قید کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. ان کا معاملہ یہ تھا صرف تلوار نہیں، اگر سامنے توپ بھی ہوتی تو اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوتے. نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انصاف غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے. یہ صحابہ اکرام ہی تھے کہ جنہوں نے سجدے کر کر کے آج کعبے کی زمین کو اس قدر پاکیزہ اور متبرک بنایا. آج تو ہم سے مسجدیں آباد نہیں ہوتی ہے. بہرحال تو چونکہ صحابہ اکرام اس وقت غضبناک ہوتے جب اسلام پر حملے ہوتے، اس وقت وہ تلوار میان سے باہر کر کے نکل آتے تھے. لیکن آج ہماری بزدلی کا مظاہرہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ آج کا مسلمان کا معاملہ کیا ہے. بہرحال تو انہوں نے بھی کہا کہ اے بلقیس، حکم تو تیرا ہوگا، تو جو کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہے، لہٰذا بس تو سوچ کہ تو فیصلہ کیا دیتی، تو کیا کہتی ہے. ماذا تامرین، تو جو حکم کرے گی ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو اگر کچھ صلح کرنے کے لیے کہیں گی تو ہم صلح بھی کر لیں گے، تو جنگ کے لیے کہیں گی تو جنگ کر لیں گے. تو چاہتی ہے کہ جنگ ہو تو ہم حاضر ہیں، دشمنوں کا دل چکنا چور کر دیں گے، اور اگر تو صلح کر لے تو ہم تیرے خادم ہیں، تیرے حکم کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر لیں. اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ مشیر کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ اپنی رائے ثواب کا اظہار کر دے، اس پر ضروری نہیں کہ مشتار کو جو ہے تو مجبور کرے. لیکن کیونکہ مشتار مشیر سے معاملہ شناسی میں کبھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے. جب کسی انسان سے مشورہ طلب کیا جائے تو اس کا کام یہ کہ اپنا مشورہ پیش کرے، یہ نہیں کہ اپنا مشورہ تھوپ دے. تھوپنا اور ہوتا ہے کہ بالکل بس میں نے جو کہہ دیا وہ کر، وہ میری بات پتھر کی لکیر ہے، یہ تھوپنا ہے. لیکن مشورہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کسی نے اس کے معاملے میں کوئی بات پوچھی ہے تو آپ صرف اپنی رائے کا اظہار کر دیں کہ ایسا مسئلہ ہے تو ایسا کرنا چاہیے، اگر تمہارے ساتھ یہ پریشانی ہے تو یہ کر لینا چاہیے. اب یہ اس شخص پر منحصر ہے کہ وہ کیا کرے. آج
ایوان مملکت کو دیکھیں، آج ہماری پارلیمنٹ کو دیکھیں، یہاں پر بولنے کا حکم اسی کو ہوتا ہے جو زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، جو زیادہ غنڈہ گردی کرنے والا ہوتا ہے، ایسو ہی کو بولنے کی اجازت ہوتی ہے، وہی اسپیکر بنتا ہے، اور باقی بیچاروں کی تو کوئی بات سنی نہیں جاتی، اور عوام تو پھر درکنار رہے۔ جب پارلیمنٹ میں ایسے لوگوں کی نہیں سنی جاتی، وہاں صرف چرب زبانوں کی اور گنڈوں کی چلتی ہے، تو پھر عوام کی آج کون سننے والا ہے؟ عوام کو تو وہ خاطر میں بھی نہیں لاتے۔ یہ لیڈر، یہ نیتا، یہ لوگ صرف بس اپنی من مانی کرنا چاہتے ہیں، ہم نے جو فیصلہ دے دیا، ہم نے جو حکم نافذ کر دیا، بس وہی قانون ہے، اسی پر عمل کر رہا ہے۔ جبکہ ہندوستان کا سنویدھان، ہندوستان کا قانون تو یہ کہتا ہے کہ عوام کی حکومت عوام پر عوام کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ ہندوستان کا قانون ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے اوپر، یہ ان نمائندوں کو ہم ہی چن کر کے بھیجتے ہیں، انہیں ہم ہی سلیکٹ کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھی دیکھیں کہ ہم کس کو سلیکٹ کر رہے ہیں، کس کو ووٹ دے رہے ہیں، کون شخص ہے جو ہمارا اسپیکر بنے گا، کون ہے جو ایوان مملکت میں ہماری آواز کو اٹھائے گا، کون ہے جو ایوان کے اندر جا کر کے، جو پارلیمنٹ میں جا کر کے، جو وہاں پر ہماری سمسیاؤں کو رکھے گا، ہمارے مسائل کا حل کرے گا۔ ایسے انسان کو آپ دیکھیں کون آپ کی بات کو وہاں رکھتا ہے۔ تو چونکہ وہ شخص جو آپ کی بات کو حکومت تک پہنچا اور آپ کے مسائل کو حل کرے، ایسے انسان کو آپ آگے بلائیں۔ تو بہرحال عوام کی تو آج بھی سنی ہی نہیں جاتی۔ تو چونکہ بلقیس جو تھی وہ سب سے مشورہ اس نے کیا، اس نے جب سب کی رائے دیکھ لی کہ میرے مشیر اور میرے وزیر یہ تو جنگ کرنے پر تلے ہوئے، چونکہ وہ معاملہ شناس تھا، وہ جان گئی، کیونکہ کوئی عام عورت نہ تھی وہ، چونکہ ایک روایت کے مطابق وہ جن کی اولاد تھی، جنیاں، اس کی ماں جنیاں تھی، اور ایک روایت کے مطابق پرخوں سے اس کے جو ہے تو وراثت میں یہ معاملہ چلا آ رہا تھا کہ اس کے جو خاندان کے لوگ تھے، اس کے جو باپ دادا اور اجداد تھے، وہ بہت زیادہ عقل مند، ہوشیار اور معاملہ فہم تھے، تو یہ چیزیں وراثت میں چلی آ رہی ہیں۔ تو چونکہ بلقیس معاملہ فہم عورت تھی، وہ سمجھ گئی کہ میرے وزیر اور میرے مشیر تو جنگ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور ایک طرف اس کے سامنے سلیمان علیہ السلام کا خط بھی تھا جس پر آپ کی مہر ثبت تھی، جس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بادشاہ ہے کہ ہوا بھی جن کے زیر فرمان ہے، زمین بھی جن کے زیر فرمان ہے، تمام جن و انسان بھی ان کے زیر فرمان ہے، تمام کائنات جس کے زیر فرمان ہو، وہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا ہے، جس کے لشکر میں جنات بھی ہو، انسان بھی ہو، جانور بھی ہو، چرند بھی ہو، پرند بھی ہو، جس کا ایسا عظیم لشکر ہو، جس کی ایسی عظیم بادشاہت ہو، ایسے بادشاہ سے لڑنا عقل مندی نہیں، بے وقوفی ہوگی۔ لہٰذا وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئی، لہٰذا اس نے کہا کہ میری رائے میں یہ ہے کہ ہمیں ان سے صلح کر لینا چاہیے، ہمیں ان سے جنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے سلیمان علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہوئے اور جو ایک اچھی بات اس نے کہی وہ یہ کہ وہ کہنے لگی، قالت ان الملوک اذ دخلوا قریۃ، بلقیس نے کہا کہ دیکھو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جنگی ساز و سامان بھی ہے، ہمارے پاس ہم تمام ہتھیاروں سے لیس بھی ہیں، ہمارے پاس ہر قسم کے جنگجو، بہادر، شجاع قسم کے، نڈر قسم کے لوگ موجود بھی ہیں، اگرچہ جنگ میں فتح ہماری ہو بھی سکتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتی، ہمیں صرف ان تمام چیزوں پر، ان اسباب پر یقین نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں دشمن کو بھی دیکھنا چاہیے، اپنے مد مقابل کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسا ہے، اس کی طاقت کا معاملہ کیا ہے، کہ وہ طاقت میں ہم سے زیادہ ہے یا کم ہے۔ دشمن سے جب مقابلہ کرنے کے لیے نکلو تو اس کی ایک طاقت کا اندازہ کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ طاقت میں ہم سے زیادہ ہو اور پھر بلا وجہ ہم اپنا نقصان کر بیٹھے، لہٰذا دشمن کو دیکھ کر اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا قالت ان الملوک اذ دخلوا قریۃ، کہنے لگی کہ بادشاہوں کی شان یہ ہے، بادشاہوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی بستی، کسی شہر یا کسی گاؤں میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں جنگ و جدال کا پروگرام بنا لیتے ہیں تو افسدوها، تو پھر اسے خراب کر ڈالتے ہیں، اسے ویران کر دیتے ہیں، اسے برباد کر دیتے ہیں، وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیتے ہیں،
اس شہر کے اس گاؤں کے جو معززین ہوتے ہیں، وہاں کے جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں، ان کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. انہیں پھر جو ہے تو جنگ کرنے کے بعد وہ ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتے ہیں. کسی کو شہر بدر کر دیا جاتا ہے، کسی کو گاؤں سے باہر کر دیا جاتا ہے، کسی پر اناج پانی بند کر دیا جاتا ہے، کسی کو قید و بند کی صحبتوں میں ڈال دیا جاتا ہے، کسی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں. لہٰذا بادشاہ لوگ جب بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے پوری طرح اجاڑ دیتے ہیں. اس لیے جنگ کرنے سے جو ہے تو کچھ فائدہ زیادہ حاصل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب جنگ ہوتی ہے تو دونوں ہی طرف نقصان ہوتا ہے. نقصان تو دونوں ہی کا کیا، زیادہ نقصان اس کا ہوتا ہے جس کی بستی میں جا کر کے جنگ ہوتی ہے، جس کی زمین پر جنگ ہوتی ہے اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. بات آئیے تو ایک بات بتا دوں، یہی چال امریکہ بھی چلتا ہے. جب اسے جنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنی زمین نہیں دیتا بلکہ دوسرے ملکوں کی زمین پر جنگ کرتا ہے. کیونکہ جب معاشی حالت خراب ہوگی تو پھر اس ملک کی حالت خراب ہوگی. جب قحط سالی پڑے گی تو اس ملک میں پڑے گی، نقصان ہوگا تو اس ملک کا ہوگا، جان عزت آبرو مال سب کچھ برباد ہوگا تو اس کا ہوگا. یہی بات بلقیس نے کہی تھی کہ بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں اور جب جنگ کا پروگرام بنا لیتے ہیں اور جس زمین پر وہ جنگ کرتے ہیں وہاں پر پھر سوائے خرابی اور سوائے بربادی کے کچھ نہیں ہوتا. اسے اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں، اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والے لوگوں کو ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں جن زمینوں پر جن ملکوں میں جنگ ہوتی ہے، فلسطین کا معاملہ دیکھ لیں، غازہ کا معاملہ دیکھ لیں، جس زمین پر جنگ ہو رہی ہے، جہاں پر بم برسائے جا رہے ہیں، جہاں میزائل گرائے جا رہے ہیں، آج بھی وہاں کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. وہاں کے عزت دار لوگ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. جو کبھی عالی شان بنگلوں میں رہتے تھے اب انہیں رہنے کے لیے ٹینٹ بھی نصیب نہیں ہے. کبھی وہ لوگ جو خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے آج وہ بدحالی کی زندگی گزار رہے ہیں. آج وہ ملک جو کبھی معاشی اعتبار سے آگے ہوا کرتا تھا اب وہیں پر اس کی معاشی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ وہ سب سے نچلے آ چکا ہے. لہٰذا جنگ سے کبھی زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا. جنگ سے نقصان ہوتے ہیں، جنگ سے ملک تباہ برباد ہوتے ہیں، جان مال عزت و آبرو ہر چیز کا نقصان ہوتا ہے. تو لہٰذا یہی وجہ کہ میرے آقا علیہ السلام جب جنگ فرمانا چاہتے تو شہر سے باہر نکل کر کے جنگ کیا کرتے. اسی لیے آپ دیکھیں کوئی جنگ احد ہے، کوئی جنگ بدر ہے، کوئی جنگ خندق ہے، کوئی جنگ یمامہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ان جگہوں کے نام ہے جن جگہوں پر جنگیں ہوئی. کیونکہ اگر شہر میں جنگ ہو، بستی یا گاؤں میں جنگ ہو تو پھر وہ شہر برباد ہوتا ہے، وہ گاؤں برباد ہوتا ہے. اس لیے میرے آقا علیہ السلام شہر سے باہر نکل کر جنگیں فرمایا کرتے تاکہ بستی کا نقصان نہ ہو، عام لوگ اس چکی میں نہ پسے جائے، عورتیں بوڑھے بچے جوان ان کا نقصان نہ ہو سکے، ان کے گھر بار برباد نہ ہو سکے. تو بہرحال چونکہ بلقیس نے کہا کہ جنگ کرنے سے شہر کے شہر برباد ہوتے ہیں، شہروں کا نقصان ہوتا ہے، لہٰذا بادشاہ جب کسی ملک میں کسی گاؤں میں شہر میں داخل ہوتے ہیں تو پھر اسے ویران اور برباد کر کے چھوڑ دیتے. یہ تو عام بادشاہوں کا معاملہ ہے کہ جب وہ جنگ کرتے ہیں اور جب کسی ملک میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو پھر وہاں جب وہ اپنا راج قائم کرتے ہیں تو اپنے دشمنوں سے دل کھول کے بدلہ لیتے ہیں. پھر چن چن کر ان کو سولی پر چڑھایا جاتا ہے، ان کو شہر بدر کیا جاتا ہے، کسی کو قید و بند کی صحبتوں میں ڈالا جاتا ہے، کسی پر کھانا پانی بند کر دیا جاتا ہے. لیکن آؤ ذرا اسلام کی وہ تاریخ بھی پڑھ کر کے دیکھو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی دیکھو کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کی اور جب مکہ فتح ہوا، میرے آقا علیہ السلام نے مکہ کو جب فتح کر لیا اور جب میرے آقا علیہ السلام ایک فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو میرے نبی کی شان یہ ہے جسے قرآن نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. جب میرے آقا اس شان رحمت للعالمین کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو اب مکہ میں ہر کافر کا دل لرز رہا ہے، سینے میں دل تھرا رہا ہے، ان کے کلیجے بڑھا رہے ہیں کہ آج محمد مکہ میں آئیں گے، انہوں نے مکہ کو فتح کر لیا ہے، اب یہاں ہمارا زور نہ چلے گا، اب وہ آ کر کے نہ جانے کیا سلوک کریں گے. یہی وہ مکہ ہے جو ان کو عزیز تھا، اسی مکہ میں ہم نے ان پر
پر کتنے ظلم و ستم ڈھائے، کبھی ان کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، تو کبھی ان کے جسم پر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، تو کبھی ان کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجری لا کر کے ڈالی گئی۔ یہی وہ مکہ ہے جہاں 1 سال کے لیے آگ کو بند بھی کر کے رکھا گیا، کھانا پانی بھی بند کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کون سا ظلم و ستم نہ تھا کہ جہاں مسلمانوں پر اور حضور اسلام پر کافروں نے نہ کیا۔ آج وہی کافر ڈر رہے ہیں کہ آج حضور جب آئیں گے، آج وہ مکہ میں داخل ہوں گے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، ہمیں ذلیل و رسوا کریں گے، ہمیں شہر سے باہر نکال دیں گے جیسا ہم نے نکالا تھا۔ اب انہیں جو ہے تو ہم پر کھانا پانی بند کیا جائے گا، بعض لوگوں کو قید بھی کر سکتے ہیں، نہ جانے کیا کیا سلوک کیا جائے گا۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام جو رحمت للعالمین ہے، جب میرے آقا مکہ میں داخل ہوتے ہیں، خدا تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کہ جو سلوک میرے بھائی یوسف نے ان کے بھائیوں سے کیا تھا، آج وہی سلوک میں اہل مکہ کے ساتھ کروں گا۔ آج میں سب کو معاف کرتا ہوں، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ ایک ہی آیت کریمہ کے ساتھ لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر میرے آقا نے سب کو معاف فرما دیا۔ وہ لوگ جو اب تک سوچ رہے تھے کہ ہم ذلیل کیے جائیں گے، ہم قید و بند کی صحبتوں میں گرفتار کیے جائیں گے، ہم پر کھانا پانی بند کیا جائے گا، اب وہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے تو ہم سب کو معاف کر دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو کعبے میں چلا جائے اسے امان ہے، جو حتیم میں چلا جائے اسے امان ہے، جو مقام ابراہیم پہ چلا جائے اسے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے امان ہے، جو ابو بکر کے گھر چلا جائے اسے امان ہے، جو فلاں صحابی کے گھر چلا جائے اسے امان ہے۔ میرے نبی نے سب کو امان عطا فرمایا۔ میرے حضور علیہ السلام کی اس اخلاق کو دیکھ کر کے اب لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ لوگ سمجھ گئے کہ جس نبی کی شان یہ ہے کہ جس نے اپنے دشمنوں کو امان دے دی ہے، جس نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا ہے، جب وہ نبی ایسا ہے تو پھر اس کا دین کیسا ہوگا، اور جس رب کی وہ بات کرتے ہیں وہ کیسا ارحم الراحمین ہوگا، وہ کیسا بڑھ کر کرم فرمانے والا ہوگا۔ اور جب بندے کی شان کا عالم یہ ہے تو اس کے رب کے اس کے معبود کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اب لوگ جوق در جوق اسلام میں آنے لگے، قافلے کے قافلے آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگے۔ میرے رب نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون، اے محبوب جب خدا کی مدد اور اس کی فتح آ جائے تو تم دیکھو گے کہ لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں۔ یہ ہے اسلام کا وہ پہلو، جب جنگ ضروری ہو تو جنگ بھی کی جائے، اور جہاں صلح ضروری ہو وہاں صلح بھی کی جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح کر کے یہ پیغام بھی دیا ہے۔ بہرحال تو چونکہ یہ ہے کہ انسان کو حالات کا جائزہ لینا چاہیے، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کر لینا چاہیے، کہاں جنگ کرنا بہتر ہے اور کہاں صلح کرنا۔ میں نے شروع میں بھی کہا کہ آج ماحول یہ ہے کہ جہاں جنگ کرنی ہو، جب باہری دشمنوں سے لڑنے کی بات ہو تو مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب آپس میں لڑتے ہیں تو پھر صلح کرنے کی بھی کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ ایک سگا بھائی اپنے بھائی سے کئی سالوں تک بات کر کے بیٹھا، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت بند ہے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے کا معاملہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، اور باہری دشمنوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ڈر کر یا صلح کر لیتے ہیں۔ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ تو بہرحال چونکہ ایک چیز یہاں پر تصوف کی بات ہے، سمجھ لے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جب صفات ربانیہ مملکت شخصی انسانی کے علاقے میں اپنی تجلی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو وہ طبیعت انسانیہ حیوانہ کو افساد سے تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی انسان کے دل میں داخل ہوتی ہے، انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہے، تو اس کی طبیعت انسانیہ یا حیوانیہ، جو انسان کے اندر جو طبیعت ہوتی ہے نا، ہر ایک کی اپنی خواہش، مرضی، مرادیں ہوتی ہیں، تو اس کو فساد کو وہ دور کر دیتی ہے۔ لہٰذا وجعل عزت اہلھا، اور نفس امارہ کی صفات اس سے مراد ہے کہ اسے ذلیل و رسوا کر دیتی ہے، اسے ذلیل کر کے نکال دیتی ہے۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام اور اکرام اس کے ساتھ، ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ وہ صفات کے آئینہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان انبیاء اور اولیاء کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب کو پاک و صاف فرماتا ہے، انسان کے دلوں کو پاک و صاف فرماتا ہے۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے، جب اللہ والوں کی نظر
کسی انسان کے دل پر پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات اس کے دل میں داخل ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے گندگی نکل کر کے باہر ہو جاتی ہے، وہاں سے جتنی بری صفات ہے وہ نکل کر کے باہر ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے اہل ایمان کے قلوب کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جب معرفت قلوب میں داخل ہوتی ہے تو پھر اس سے تمام آرزو اور مرادیں ختم ہو جاتی ہے اور وہ دل اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نہیں ہوتی۔ یعنی کہ جب مومن کے دل میں اللہ کا نور داخل ہوتا ہے تو اس کی اپنی مراد، اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ اللہ کی مرضی سے جیتا ہے۔ پھر وہ اپنی طبیعت پر عمل نہیں کرتا بلکہ وہ شریعت پر عمل کرتا ہے، وہ رب تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے اور اس کا دل صرف خدا کے پھر کسی اور کو گوارا نہیں کرتا۔ اس سے مراد دنیا کا، پھر وہ دنیا کی طرف، دنیا کی لذتوں اور دنیا کی خواہشات کی طرف نہیں جاتا ہے۔ حضرت ابن عطا فرماتے ہیں کہ جب غلبہ حق کا ظہور ہوتا ہے اور قلب میں اس کی عظمت جاغزی ہوتی ہے تو غفلتیں مٹ کر رہ جاتی ہے اور اس پر ہیبت و اجلال چھا جاتا ہے اور سوائے حق کی کسی کی عظمت اس پر باقی نہیں رہتی اور اس کے اعضاء سوائے اطاعت الہی کے اور کسی کام میں نہیں لگتے۔ یعنی کہ جب اللہ کا نور بندے میں داخل ہو جائے تو پھر گناہوں سے دور ہو کر وہ سوائے اطاعت اور نیکی کے کچھ نہیں کرتا ہے، وہ صرف پھر خالص اللہ کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے قلب کی طرف نظر کرے۔ چونکہ یہاں پر بلقیس کی 3 خاص حالتیں تھیں۔ ایک وہ حالت کہ جب وہ اپنی زندگی عیش کی گزار رہی تھی اور سورج پرست تھی، سورج کی پوجا کیا کرے۔ دوسرے حالات وہ کہ جب اس کے پاس سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا اور اس خط کو دیکھ کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اسے تائب ہونے کا خیال آیا۔ اور تیسرا وہ مرحلہ کہ جب وہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کا کلمہ پڑھ کر ایمان لیا۔ نفس کی یہ 3 حالتیں خاص ہیں، نفس کی 5 قسمیں ہیں لیکن یہ 3 حالتیں ہر نفس کے ساتھ خاص ہیں۔ پہلی حالت نفس امارہ کہ جو صرف گناہوں کی طرف لگا رہتا ہے، گناہوں کی ٹوہ میں رہتا ہے، جو برائی کی طرف ہی رہتا ہے، اور جب اس کی طرف روح کا پیغام پہنچتا ہے کہ شریعت پر پابند ہو جا، شریعت پر کارگر ہو جا، شریعت پر سختی سے عمل کر، تو جب وہ نفس اس احکام شرع کو سن کر نادم ہو جائے تو پھر وہی نفس ملہمہ بن جاتا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ امارہ تھا، جو گناہوں کا دلدار تھا، گناہ کرنے والا، لیکن جب شریعت کا حکم آ گیا اور وہ جھک گیا، اس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تو یہی نفس نفس ملہمہ یعنی ملامت کرنے والا نفس بن جاتا ہے، تائب ہونے والا نفس بن جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ اس پر عمل کر لیتا ہے، جیسے بلقیس پہنچ گئی سلیمان علیہ السلام کے پاس اور اس نے آپ کا کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئی، تو جب کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور شریعت پر کاربند ہو جاتا ہے، کسی سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ شریعت پر عمل کرنے والا ہو جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے نفس مطمئن، کیونکہ پیر اس سے کہلواتا ہے نا کہ شریعت پر قائم رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کروں گا۔ جب وہ اس شریعت پر قائم ہو جاتا ہے اور احکام شرع پر سختی سے عمل کرتا ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، تو یہ نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اس کی تیسری اور آخری قسم ہوتی ہے، اور یہی نفس جس کے بارے میں بارہا کہتا ہوں کہ قرآن نے کہا یا ایھا النفس المطمئنہ، تو اپنے نفس پر انسان غور کرے۔ تو جب اس نفس میں انوار الہی داخل ہوتے ہیں تو اس سے تمام قسم کا فساد دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے دلوں کو اور اپنے ذہنوں کو، اپنے باطن کو پاک کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات چونکہ مسائل کا سلسلہ بھی شروع تھا، آج بھی 3 مسئلے سماعت کر لے۔ نماز مغرب سے متعلق اس کی فضیلت آپ سماعت کر لے کہ زرین نے مقبول سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص بعد مغرب کلام کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے اس کی نماز علیین میں اٹھائی جاتی ہے، یعنی مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت موقدہ بغیر کسی سے بات کی، جیسے آپ نے فرض نماز پڑھی
دعا ہوئی بغیر کسی سے بات کیے، آپ نے 2 رکعت نماز سنت موقدہ پڑھی، تو وہ نماز اتنی عید میں جو سب سے جنت کا اعلیٰ مقام ہے وہاں پر اٹھائی جاتی ہے، وہاں پر اس کو رکھا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں کہتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں جلدی پڑھو، اس لیے کہ وہ فرض کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی ہے۔ جیسے ہی فرض نماز اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے، اسی کے ساتھ مغرب کی جو بعد کی 2 رکعت سنت موقدہ ہے وہ بھی فوراً پیش کر دی جاتی ہے۔ اس لیے سنتوں میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہیں اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے۔ مغرب کی نماز کا جو وقت ہے وہ غروب آفتاب سے غروب شفق تک، یعنی جب سورج ڈوب جائے اور آسمان میں جو شفق باقی رہتی ہے تو وہ مغرب کا وقت ہے، اور جب شفق غائب ہو جائے، ڈوب جائے، ختم ہو جائے، اور جب آسمان میں پورا اندھیرا چھا جائے یہاں تک کہ تارے نظر آ جائے تو پھر یہ عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مغرب کا وقت بھی بڑا قلیل اور کم ہوا کرتا ہے، اس لیے مغرب کی نماز کی بھی جو ہے تو احتیاط کیا کرے۔ آج صرف اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔